اس میں چند ایسی باتیں ہیں جس کی عوام کو بتانا بہت ضروری ہے اور اس پر بات کرنی بھی بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایجنسیاں بریفنگ دیتی تھیں، ان کی چوری کے بارے میں بتاتی تھیں۔ تو عمران خان صاحب کون سی ایجنسیاں آپ کو بریفنگ دیتی تھیں؟ آپ یہ بتائیں کہ کون سی ایجنسیاں بریفنگ دیتی تھیں اور ان ایجنسیوں میں کون سے لوگ بریفنگ دیتے تھے؟ آپ یہ نے کہا کہ مجھے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بھی ایجنسیوں نے گارنٹی دی تھی۔ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کن ایجنسیوں نے گارنٹی دی تھی اور کیا کہا تھا؟ کون سی گارنٹی دی تھی اور آپ وہ گارنٹی کیوں لے رہے تھے؟ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ پی 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 اور مسلم لیگ نون کے بارے میں ہمیں ایجنسیوں سے رپورٹیں ملتی تھیں، تو کیا وہ رپورٹس آپ منگاتے تھے؟ اور کون آپ کو رپورٹس دیتا تھا ایجنسیوں میں سے؟ کون آپ کو وہ تمام چیزیں بتاتا تھا؟ ان کا نام لیں۔ عمران خان صاحب ڈرامے بند کریں، الزام لگانا بند کریں، تماشے بند کریں، نوٹنکی بند کریں، جھوٹ بولنا بند کریں۔ اگر آپ میں ہمت ہے، اگر آپ میں حوصلہ ہے، اگر آپ میں جرت ہے تو بتائیں کہ کون سی ایجنسی، کون بندہ، کون سا ایجنسی کے اندر، کون سی ایجنسی کا کون سا بندہ آپ کو رپورٹیں دیتا تھا؟ کون سا بندہ آپ کو پی 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 اور مسلم لیگ نون کے بارے میں رپورٹس بھیجتا تھا اور بریفنگ دیتا تھا؟ کس نے آپ کو چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں گارنٹی دی تھی اور کیا گارنٹی دی تھی؟ کہ آپ کو فورن ایجنٹ ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا؟ کہ پاکستان تحریک انصاف کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا؟ یہ گارنٹی آپ نے لی تھی اور کیوں لی تھی؟ کس نے دی تھی؟ آپ ہر وقت الزام لگاتے ہیں، آپ سے سوال پوچھو تو جواب نہیں دیتے، قانون کے کٹہرے میں آپ کو کھڑا کرو تو آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا، میں جواب دہ نہیں ہوں، میں ریکارڈ نہیں دوں گا۔ الیکشن کمیشن آپ سے سوال کرے، آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا۔ نیشنل کرائم ایجنسی آپ کے الزامات پہ آپ سے ثبوت مانگے، آپ کہیں میں ثبوت نہیں دوں گا شہباز شریف کے خلاف۔ یہاں لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آپ سے جواب مانگے، ثبوت مانگے ان الزامات کے جو آپ نے لگائے، آپ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت نہیں، میرے پاس جواب نہیں۔ آپ سے ایف آئی اے پوچھے سوال فورن فنڈنگ کے بارے میں، آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا۔ آپ سے اپوزیشن پوچھے، آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا۔ آپ سے میڈیا پوچھے، آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا۔ آپ سے پارلیمنٹ پوچھے، آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ اگر 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم اپنی بیٹی کے ساتھ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ روزانہ کی بنیاد پر، جھوٹے الزامات کی بنیاد پر، ان کو معلوم تھا، ارشد ملک صاحب نے سب کچھ بتا دیا تھا، ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ان پہ تمام الزامات لگائے ہوئے جھوٹے، ان کی سزا جھوٹی، ان کے اوپر کیس جھوٹا تھا، لیکن جواب دیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک دھیلے کی کرپشن انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کی۔ آپ نے اس وقت بھی الزامات لگائے اور آج آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایجنسیاں بریفنگ دیتی تھیں، اس لیے آپ نے الزامات لگائے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے خلاف آپ نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا، کوئی دوست ممالک آپ نے نہیں چھوڑا جس کے پروجیکٹ کو آپ نے کنٹروورشل نہ کیا ہو۔ آپ نے نیب نہیں چھوڑی، ایف آئی اے نہیں چھوڑی، آپ نے نیشنل کرائم ایجنسی میں جا کر گھٹیا ثبوت اور جھوٹے ثبوت دیے۔ آپ نے ادھر ڈیوڈ روز ڈیلی میل کو بلا کر ان کو جھوٹے ثبوت دیے کیونکہ آپ کو ایجنسیاں بریفنگ دے رہی تھیں۔ کون دے رہا تھا بریفنگ آپ کو؟ اور اس کے بعد جس عدالت میں نیب کے کیس پیش ہوئے، جس عدالت کے اندر، جس ادارے کے اندر نیب کے کیس پیش ہوئے، الزامات، کوئی ثبوت نہیں پیش کیا آپ نے، چاہے وہ میجسٹریٹ کورٹ ہو، چاہے وہ نیب کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ این سی اے ہو، چاہے وہ ڈیلی میل ہو، چاہے وہ ڈیوڈ روز ہو، ایک الزام کا ثبوت آپ نے پیش نہیں کیا۔ 4 سال آپ کے پاس ریکارڈ تھا کیونکہ آپ کو ایجنسیاں بریفنگ دے رہی تھیں۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ وہ ایسڈ ریکوری یونٹ بنا کے اس ٹاؤٹ کو بٹھا کے دوسروں کی پگڑیاں اچھالی، پریس کانفرنسیں کی، میڈیا نے 2 گھنٹے دکھائیں، آپ کہتے ہیں مجھے ایجنسیاں بریفنگ دے رہی تھیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ 22 سال آپ لوگوں پر الزامات لگاتے رہے،
लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को, लोगों की माओं को गिरफ्तार करते रहे, हथकड़ियां लगाते रहे, सजाए मौत की चक्कियों में रखते रहे, डेथ सेल्स में रखते रहे, और कहते हैं मुझे तो एजेंसियां कह रही थी ये चोर हैं। इतना बड़ा मुल्क के एहतसाब के साथ मजाक कर दिया आपने, और आज आप समझते हैं कि आप एक मीडिया सेमिनार करके आप मीडिया के जो आजादी के दुश्मन है उससे भी आप बरीउज़्मा हो जाएंगे, और आज आप ये कह के कि मुझे एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी, वो आपके ये तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। किसी बेगुनाहों को आपने जेलों में रखा और आज कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लोग ब्रीफिंग देते थे। तो बताएं फिर नाम उन लोगों के, बताएं उन एजेंसियों के नाम जहां से आप रिपोर्टें मंगाकर रिपोर्टें लेते थे और ब्रीफिंग्स लेते थे, अगर हौसला है और हिम्मत है। नवाज शरीफ 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम, पैनमा का जाल बिछाया गया, हीरों की JIT बनाई गई, सरीना के लिफाफों में फैसले आए, जज अरशद मलिक की गवाही थी कि मुझ पर दबाव डाला गया, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, यह अरशद मलिक ने कहा था। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं, एहतसाब का अमल खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट में शुरू करवाया, वहां कुछ नहीं मिला तो अकामे की बुनियाद पर वो तनख्वाह, ये अवाम को सुनना जरूरी है, वो तनख्वाह जो बेटे से नहीं ली थी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के कानून का सहारा लेकर, मुल्क के अंदर कानून ही नहीं था कि जो इनकम ना ली जाए उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया गया, सिसिलियन माफिया कहा गया, गॉड फादर कहा गया, और उसके बाद उसको उसकी सदारत से हटाया गया। 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को अकामे के ऊपर जिसका कानून मौजूद नहीं उस पर निकाला गया। उसने फिर भी एक ही बात कही कि इदारे अपने आईनी हदूद में रहें, अदारों का कोई काम नहीं सियासत के अंदर, वोट की इज्जत की बात की। उनकी अहलिया बिस्तरे मर्ग पर थी, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, ये जानते हुए कि इल्जामात जो हैं वो झूठे हैं, बेटी का हाथ पकड़कर लेकर आए। मुल्क की तारीख में कोई लीडर का नाम बताएं जो झूठे इल्जामात के ऊपर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वापस लाया हो, अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर आया हो, जिसका तमाशा और तमस्खर उड़ाया इन लोगों ने। रोजाना की बुनियाद के ऊपर पेशियां भुगती। उसने तो नहीं कहा मुल्क को आग लगा दूंगा, उसने तो नहीं कहा मुल्क के टुकड़े कर दूंगा, उसने कहा कि अदारे सियासत से बाहर रहें और अपने आईनी किरदार को अदा करें। नो कॉन्फिडेंस को बैरूने मुल्क साजिश में तब्दील करवाना चाहते थे आप, ये आपने कहा कल, कि आपने न्यूट्रल्स को कहा कि मेरी सियासत बचाओ, मेरी कुर्सी बचाओ, मेरा इक्तदार बचाओ, नो कॉन्फिडेंस को बैरूनी मुल्क साजिश और रिजीम चेंज के अंदर खुदा का वास्ता तब्दील कर दो। और जब अदारों ने न्यूट्रल किरदार अदा किया, और न्यूट्रल किरदार जो है वो आईनी किरदार है, वो न्यूट्रलिटी की लकीर आईन खींचता है, और खड़े होकर सेमिनार में कहते हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, मेरी मदद करो, मेरी झूठी सियासत की डूबती हुई किश्ती को बचाओ। नवाज शरीफ के साथ मौज ना करते हो, तुम तो गुलाम नहीं थे, तुम तो मुल्क को आजादी दिलाना चाहते हो, और तरले मिन्नतों पर अपनी सियासत, अपने इक्तदार और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आ गए हो। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर 1 दफा नहीं 2 दफा तमाम सिक्योरिटी के अदारों ने कहा कि किसी किस्म का कोई शवाहिद नहीं है कि बैरूनी मुल्क किसी किस्म की कोई भी मदाखलत हुई हो या कोई भी चीज हुई हो। और 31 मार्च 2022 और 22 अप्रैल 2022 की दोनों नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स में इस बात को इंडोर्स किया गया, क्योंकि वो तुम्हारे घटिया खेल का हिस्सा जो तुम खत लहरा रहे थे कि ये बैरूनी मुल्क साजिश हो रही है, असल में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो रहा था, और तुम्हें पता था कि आपका इक्तदार और आपकी कुर्सी आपसे छिन रही है। तब तो आवाजें लगाने लग गए, और आप रोज तमाशा खड़ा करते हो, रोज खड़े होते हो। तो और एक तरफ वो वजीर आजम जो 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम था, जो आज तुमने खुद कह दिया कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था,
ہیر سے تھی جس کے اوپر تم یہ الزام لگاتے رہے اور ان کو جیلوں میں رکھتے رہے, ان کی بیٹیوں ماؤں کو ہتھکڑیاں لگا کر جیلوں سے گھسیٹتے رہے. اور یہ بات ایک دن کی یا 2 دن کی نہیں ہے. جو نظارہ آج آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا, یہ 2-2 سال کی قیدیں ہیں, یہ 1-1 سال کی قید ہے, یہ 1.5 سال کی قیدیں ہیں, یہ سال کی پیشیاں نیب میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ آج نواز شریف سرخرو ہے. آج کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ احتساب کے لیے پیش نہیں کیا تھا. آج کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ احتساب اور حساب دینے کے بجائے بھاگ گیا تھا. آج کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اقتدار چھیننے کی اس کے اوپر ملک کو آگ لگانے کی بات نہیں کی تھی, ملک کو ٹکڑوں میں بانٹ دینے کی بات نہیں کی تھی. اور تمہارا مقابلہ نواز شریف کے ساتھ, فاشسٹ کا, ظالم کا, جھوٹے کا, منافق کا, نالائق کا, نااہل کا, اس شخص کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو جس کے منصوبوں پہ تختیاں لگاتے ہو, تمہارے جیسے کشمیر فروش کا, اور جو لوگوں پہ الزام لگائے, بہتان لگائے. ڈی چوک میں کھڑے تھے نا 120-26 دن, تمہارا نام نہیں نکلا تھا نواز شریف کے منہ سے. تم صبح دوپہر شام پگڑی اچھالتے ہو دوسروں کی, تم صبح دوپہر شام لوگوں پر الزام لگاتے ہو, آپ صبح دوپہر شام لوگوں پر بہتان لگاتے ہیں. اور پھر اداروں کو کہتے ہو مداخلت کرو, آئین شکنی کریں, آپ کی کرسی بچائیں, آپ کی سیاست بچائیں. اور آپ پھر کہتے ہو میں ووٹ پارلیمنٹ میں ووٹ دلوانے کے لیے اپنے اراکین کو, ایجنسیوں کو کہتا تھا, ان کو کہتے ہو میری سیاست بچائیں, نیوٹرل نہ رہیں. اور اگر آپ نیوٹرل نہیں ہوگے تو اداروں کو کہتے ہیں جانور کے نام سے پکارتے ہیں. جانور آپ. جب اقتدار کی کرسی ہٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اقتدار کی کرسی ہٹ جاتی ہے تو وفاق کی اکائیوں کو آپس میں ٹکراتے ہو. کرسی ہل جاتی ہے, اقتدار چلا جاتا ہے تو اتنے گھٹیا ہو کہ اداروں کے اندر اپنے چیف آف سٹاف کی زبان سے بغاوت اور میوٹنی کی کالز دلواتے ہو. اقتدار کا اتنا ہوس کہ جو شہید ہو گئے لسبیلا انسیڈنٹ میں, اپنے ٹرولز اور اپنے پارٹی کے ترجمانوں سے ان کے اوپر اس اندھوناک واقعے کے اوپر ٹرولز کے ذریعے کیمپین چلواتے ہو. اتنے گھٹیا ہو کہ مسجد نبوی میں سیاسی مخالفین کے اوپر بندوں کو ہائر کر کے نعرے لگواتے ہو. ان بے گناہوں کو سزا ہو گئی 10-10 سال کی, اور پھر کہتے ہو کہ نیوٹرلز اپنا کردار ادا کریں. ابھی بھی ٹائم ہے. فورن فنڈنگ کا جواب نہیں آتا تو کہتے ہو کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں. آئین توڑتے ہو, پارلیمان کے اوپر حملہ کرتے ہو, میڈیا کی زبان بندی کرتے ہو, سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات کے اوپر جو مان لیا جھوٹے تھے سزائے موت کی چکیوں میں رکھتے ہیں. اپنے اقتدار کے لیے بشرا بی بی اور گوگی صاحبہ کی کرپشن کو بچانے کے لیے کہتے ہو میں جواب نہیں دوں گا. اگر جواب نہیں ہے تو پھر قانون ہے, اور اگر جواب ہے تو 2 نواز شریف, شہباز شریف کی طرح. مریم نواز شریف صاحبہ جھوٹے الزامات پہ اپنے والد کو سرخرو کرنے جیل گئی تھیں. کدھر ہیں بشرا بی بی اور فرح گوگی؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ ایف آئی اے میں کیوں نہیں پیش ہوتی؟ توشہ خانہ کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ فورن فنڈنگ کا فورن ایجنٹ جواب آپ کیوں نہیں دیتے؟ اور اس کے بعد کہتے ہو کہ مجھے ایجنسیز نے کہا تھا کہ یہ چور ہیں. تو اور پھر کہتے ہو کہ جواب بھی نہیں دوں گا, اور پھر پنجاب آئی جی پریزن کو یہ عوام سنیں. کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو کہتے ہو کہ جا کے شہباز گل کو نکالو جس نے میرے کہنے پہ میرا ٹرانسکرپٹ پڑھا تھا, اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. پھر اس سے بھی دور ہو جاتے ہو, اور پھر کہتے ہو نکال کے لاؤ ہڈیالہ سے, ہڈیالہ سے نکال کے لاؤ, ہسپتال میں شفٹ کرو. اور میں نہیں وہ کام کرنا چاہتی جو آپ کے ترجمانوں نے کیا ہے. میں اس راستے پر نہیں جانا چاہتی کہ میں تمسخر اڑاؤں.
عوام کو پتا ہے کہ کہاں کیا ڈرامہ اور تماشا ہو رہا ہے. اور جو میڈیکل بورڈ کی رپورٹس ہیں وہ ان لوگوں کے ڈاکٹرز اس میں موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں بالکل فٹ ہیں وہ, جن کو کیمرہ دیکھ کے سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے. میں آگے اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن آج یہ فیصلہ ہوگا عمران خان صاحب, آپ کو بتانا پڑے گا کس ایجنسی نے, کس شخص نے آپ کو بریفنگ دی تھی, کس نے آپ کو الیکشن کمیشن کے کمشنر کی گارنٹی دی تھی اور کیا گارنٹی دی تھی, اور آپ وہ بریفنگز, وہ گارنٹی, وہ رپورٹس کیوں منگا رہے تھے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر ادارے میں ایک جاوید اقبال ملے جس کی طیبہ گل کی ویڈیو ہو, جس کو وہ ویڈیو دکھا کر کمپرومائز کیا جا سکے, اور اس کمپرومائز میں نیب نیازی گٹھ جوڑ بنے, اور اس کے بعد اس ہیر سے پہ آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا, کسی کی بہن کو نہیں چھوڑا, کسی کی بیٹی کو نہیں چھوڑا. شہباز شریف کی بیٹیاں جا کے لاہور ہائی کورٹ میں پیشیاں بھگتتی رہیں اور انویسٹیگیشن کرتی رہیں, ان کے گھروں پر حملے کرائے. ایف آئی اے جاتی تھی, نیب جاتی تھی, گھروں کے اندر گھس جاتی تھی. فریال تارپور صاحبہ کو آپ نے گھسیٹا, ان کے گھر پہ حملہ کیا, پھر جیل سے گھسیٹ کر آئے, عید والی رات کو لے کر آئے. یہ سارا کچھ اس وقت ہوا جب آپ وزیر اعظم تھے. جیسے میں نے کل کہا کہ صحافیوں کو گولیاں لگیں, پسلیاں ٹوٹی, ناک کی ہڈیاں ٹوٹی, تشدد ہوا, ٹانگیں ٹوٹی, بچیوں کے اسکولوں سے اغوا ہوئے, پروگرامز ختم ہوئے, آرٹیکلز ختم ہوئے, نیب گردی ہوئی. سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک میر شکیل الرحمان صاحب کو نواز شریف کے بغض میں اور اس میں ان کو گرفتار کیا اور پیغام دیا میڈیا کو کہ چپ ہو جاؤ, لیکن اب چپ ہونے کا وقت تمہارا ہے. یہ الزامات کا تماشا ختم ہونا چاہیے. کبھی کہتے ہو ایکس نے کہا, کبھی کہتے ہو وائی نے کہا, کبھی کہتے ہو زی نے کہا, کبھی کہتے ہو اے نے کہا. نام لو, بتاؤ کس نے کہا, کس ادارے نے کہا, کس ایجنسی نے کہا, کس کی رپورٹ تھی, کس نے گارنٹی دی چیف الیکشن کمشنر کی, اور کیا گارنٹی دی, اور وہ تم گارنٹی کیوں لے رہے تھے. یہ ساری چیزوں کا جواب آنا چاہیے, الزام نہیں آنا چاہیے. اب یہ تماشا عوام کے آگے ختم ہونا چاہیے. اب آپ محض الزامات لگا کر آپ بھاگ نہیں سکتے, اور فورن ایجنٹ, فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کا جواب دو. وہ جواب سے آپ نہیں بھاگ سکتے. کسی قسم کی یہ اللہ معافی دے شہداء کے اوپر کیمپین ڈائیورٹ نہیں کر سکتی آپ کے جوابات کو, آپ کی کرپشن کو, آپ کی فورن ایجنٹ ہونے پہ, آپ کی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی پہ سیلاب کے نام پر فنڈ ریزنگ کر کے, شوکت خانم کے نام پر فنڈ ریزنگ کر کے, پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کر کے, کبھی ہندوستان سے پیسہ, کبھی اسرائیل سے پیسہ, کبھی یو ایس سے پیسہ, کبھی کینیڈا سے پیسہ. یہ جواب آپ کو دینے پڑیں گے, جتنے مرضی گھٹیا ہو جاؤ, کیونکہ وہ حوصلہ آپ میں بہت ہے. اس کی لمٹ بہت اچھی طرح جھوٹ بولنے کی اور گھٹیا ہونے کی آپ اٹین کر سکتے ہیں, لیکن یہ جواب دینا پڑے گا. الزامات کا تماشا بند کرنا پڑے گا, جھوٹ کا تماشا بند کرنا پڑے گا, تہمت کا تماشا بند کرنا پڑے گا, بہتان کا تماشا بند کرنا پڑے گا. اس نے کہا, اس نے کہا, میں نے سنا, وہاں گیا تھا, یہ ہوا, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے. چور بھی تم, ڈاکو بھی تم, جھوٹے بھی تم, منافق بھی تم, نالائق بھی تم, نالائق نااہل بھی تم, فاشسٹ بھی آپ, سسیلین مافیا بھی آپ. اور جس طرح قانون حرکت میں آیا ہے, جو قانونی تقاضے ہیں, جو قانون کہتا ہے, اس کے مطابق آپ کو جواب دینا بھی پڑے گا اور ہمیں لینا بھی آتا ہے. جی کوئی سوال؟ جیسا آپ کو کہنا چاہیے اس پہ کوئی سوال نہیں. جی ضرور کریں, ضرور. یہ ابھی آپ نے جتنے ذکر کیے اس میں تو آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن آیا ہوا ہے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے حساب سے, اور فارن فنڈنگ کا کیس بھی آیا ہوا ہے. تو بہت سارے کیس تو حکومت کے پاس پڑے ہوئے ہیں اگر عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہو, لیکن آپ بھی تو ریلیکٹنٹ ہیں کہ کوئی اس وقت حکومت کوئی بھی ڈیسیشن لینے کے بجائے وہ شاید اس سے ہو رہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا یا پارٹی کو بین کیا گیا تو شاید مسائل ہو جائیں گے. تو اس پہ بھی کوئی حکومت سوچ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, آپ میرا خیال ہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں, ہمارے تو پینما کے وقت اور جو نیب کی انکوائری کے وقت ایک ایک لائنیں, ایک ایک ٹکر, ایک ایک رپورٹ چلتی تھی. آپ لوگ بھی رپورٹ کریں,
سارے کیسز اس وقت ایف آئی اے میں ہیں, سارے کیسز اس وقت نیب میں ہیں, لیکن ہمیں عادت نہیں ہے لوگوں کی ویڈیوز کو استعمال کر کے کمپرومائز کرنے کا. ادارے کام کر رہے ہیں, اداروں نے ان سے جواب مانگے ہوئے ہیں, ان سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں میں ریکارڈ نہیں دوں گا, کوئی قانون پابند نہیں میرے سے ریکارڈ لینے میں. تمام ایکشن ہو رہا ہے, تمام ادارے کام کر رہے ہیں, قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں. ہم ایف آئی اے کے ڈی جی کو بلا کر ہمارا وزیر اعظم بٹھا کر یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کے خلاف کیس بناؤ, کیونکہ کیس موجود ہے, الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا ہے, فیصلہ ہے, یہ رپورٹ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اس وقت ریکارڈ کا حصہ ہیں, تمام لوگوں کو طلب کر چکے ہیں. وہ جو نہیں آ رہا اس کا بھی طریقہ ہے, قانون کو جواب لینا آتا ہے. جی سوال یہ ہے کہ آدمی آپ پر جھوٹ منافق پتہ نہیں کیا کہتا ہے. ایک بات یہ کہ جب سے پاکستان بنا ہے, یہ بدقسمتی سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں کہ آج تک آنے والی حکومت جانے والے کو جھوٹا منافق پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے. قطب اللہ شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اس نے سب سے پہلے شہید سہروردی کو انہوں نے غدار کہا, یہاں پر غدار بھی کہتا ہے. ہم یہ جاننے سے قاصر ہیں, کم از کم مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اصل مسائل کی جڑ کون ہے. یہ کم از کم کو بتایا جائے کہ اصل مسائل کی جڑ کیا ہے اور کس طرح یہ ملک آگے جائے گا, اس کا حل کیا ہوگا. دیکھیں اصل مسائل کی جڑ عمران خان جیسی نشریات مریم اورنگزیب